نظر روز کہیں جال بچھائے رکھتی اور ہم روز گرفتار ہوا کرتے تھے۔ ہم کو معلوم تھا آنا تو نہیں تجھ کو مگر، ہم کو معلوم تھا آنا تو نہیں تجھ کو مگر، تیرے آنے کے تو آثار ہوا کرتے تھے۔ ہم کو معلوم تھا آنا تو نہیں تجھ کو مگر، تیرے آنے کے تو آثار ہوا کرتے تھے، اور عشق کرتے تھے فقط پاس وفا رکھنے کو۔ عشق کرتے تھے فقط پاس وفا رکھنے کو، لوگ سچ مچ کے وفادار ہوا کرتے تھے۔ عشق کرتے تھے فقط پاس وفا رکھنے کو، لوگ سچ مچ کے وفادار ہوا کرتے تھے۔ اور شعر سنیے کہ یہ جو زندہ میں تمہیں سائے نظر آتے ہیں، یہ جو زندہ میں تمہیں سائے نظر آتے ہیں، یہ کبھی رونق کے دربار ہوا کرتے تھے۔ یہ جو زندہ میں تمہیں سائے نظر آتے ہیں، یہ کبھی رونق کے دربار ہوا کرتے تھے۔ ہم گلے خواب سجاتے تھے دکانیں دل میں، ہم گلے خواب سجاتے تھے دکانیں دل میں، اور پھر خود ہی خریدار ہوا کرتے تھے۔ ہم گلے خواب سجاتے تھے دکانیں دل میں، اور پھر خود ہی خریدار ہوا کرتے تھے، اور پھر خود ہی خریدار ہوا کرتے تھے۔ اور جن سے آوارگی شب کا بھرم تھا وہ لوگ، جن سے آوارگی شب کا بھرم تھا وہ لوگ، اس بھرے شہر میں دو چار ہوا کرتے تھے۔ جن سے آوارگی شب کا بھرم تھا وہ لوگ، اس بھرے شہر میں دو چار ہوا کرتے تھے۔ اور میں سر دشت وفا اب ہوں اکیلا ورنہ، میں سر دشت وفا اب ہوں اکیلا ورنہ، میرے ہمراہ میرے یار ہوا کرتے تھے۔ میں سر دشت وفا اب ہوں اکیلا ورنہ، میرے ہمراہ میرے یار ہوا کرتے تھے۔ وقت رک رک کے جنہیں دیکھتا رہتا ہے سلیم، وقت رک رک کے جنہیں دیکھتا رہتا ہے سلیم، یہ کبھی وقت کی رفتار ہوا کرتے تھے۔ وقت رک رک کے جنہیں دیکھتا رہتا ہے سلیم، یہ کبھی وقت کی رفتار ہوا کرتے تھے۔ تم کبھی صاحب کردار ہوا کرتے تھے۔ ہم گلے خواب سجاتے تھے دکانیں دل میں، اور پھر خود ہی خریدار ہوا کرتے تھے۔ اور یہ جو زندہ میں تمہیں سائے نظر آتے ہیں، یہ کبھی رونق کے دربار ہوا کرتے تھے۔ ایک تازہ غزل کے شعر پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ ایک اور طرح کی غزل ہے۔ چلے تجھ تک دعا سلام سے پہلے پہنچنا ہے، تجھ تک دعا سلام سے پہلے پہنچنا ہے، یعنی ہنر کو نام سے پہلے پہنچنا ہے۔ تجھ تک دعا سلام سے پہلے پہنچنا ہے، یعنی ہنر کو نام سے پہلے پہنچنا ہے۔ اور شعر سنیے حضرات کہ جس جا پہ جمع ہوتے ہیں مزدور اہل عشق، جس جا پہ جمع ہوتے ہیں مزدور اہل عشق، اس جا پہ مجھ کو کام سے پہلے پہنچنا ہے۔ جس جا پہ جمع ہوتے ہیں مزدور اہل عشق، اس جا پہ مجھ کو کام سے پہلے پہنچنا ہے۔ تیرا قیام دل ہی میں ہوگا مگر مجھے، تیرا قیام دل ہی میں ہوگا مگر مجھے، تجھ تک تیرے قیام سے پہلے پہنچنا ہے۔ تیرا قیام دل ہی میں ہوگا مگر مجھے، تجھ تک تیرے قیام سے پہلے پہنچنا ہے۔ سورج کو ڈوبنے سے
بچانا ہے آج پھر، سورج کو ڈوبنے سے بچانا ہے آج پھر، بستی میں آج شام سے پہلے پہنچنا ہے۔ سورج کو ڈوبنے سے بچانا ہے آج پھر، بستی میں آج شام سے پہلے پہنچنا ہے، بستی میں آج شام سے پہلے پہنچنا ہے، اور شاید وہ جنگ ملتوی کر دے سو اب مجھے، شاید وہ جنگ ملتوی کر دے سو اب مجھے، تلوار تک نیام سے پہلے پہنچنا ہے، شاید وہ جنگ ملتوی کر دے سو اب مجھے، تلوار تک نیام سے پہلے پہنچنا ہے۔ اور اب اس نے اس کے بعد بھی دنیا اگر بنائی، اب اس نے اس کے بعد بھی دنیا اگر بنائی، مجھ کو ہر انتظام سے پہلے پہنچنا ہے۔ اس نے اب اس کے بعد بھی دنیا اگر بنائی، مجھ کو ہر انتظام سے پہلے پہنچنا ہے، تجھ تک دعا سلام سے پہلے پہنچنا ہے، یعنی ہنر کو نام سے پہلے پہنچنا ہے۔ جی میں پیش کرتا ہوں، مجھے ایک نظم کے لیے حکم ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ جی نہیں، حکم کیجیے ناصر صاحب۔ نظم کا عنوان ہے چھاؤں۔ تمہیں کیسے بتائیں ہم، محبت اور کہانی میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، تمہیں کیسے بتائیں ہم، محبت اور کہانی میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کہانی میں تو ہم واپس بھی آتے ہیں، محبت میں پلٹنے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا۔ تمہیں کیسے بتائیں ہم، محبت اور کہانی میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کہانی میں تو ہم واپس بھی آتے ہیں، محبت میں پلٹنے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا۔ ذرا سوچو کہیں دل میں خراشیں ڈالتی یادوں کی صفاکی، ذرا سوچو کہیں دل میں خراشیں ڈالتی یادوں کی صفاکی، کہیں دامن سے لپٹی ہے کسی بھولی ہوئی سات کی نمناکی، کہیں آنکھوں کے خیموں میں چراغ خواب گل کرنے کی سازش کو ہوا دیتی ہوئی راتوں کی چالاکی، کہیں آنکھوں کے خیموں میں چراغ خواب گل کرنے کی سازش کو ہوا دیتی ہوئی راتوں کی چالاکی، مگر میں بندہ خاکی، نہ جانے کتنے فرعونوں سے الجھی ہے میرے لہجے کی بے باکی، مگر میں بندہ خاکی، نہ جانے کتنے فرعونوں سے الجھی ہے میرے لہجے کی بے باکی۔ مجھے دیکھو میرے چہرے پہ کتنے موسموں کی گرد، اور اس گرد کی تہ میں سمے کی دھوپ میں رکھا ایک آئینہ، اور آئینے میں تا حد نظر پھیلے محبت کے ستارے عکس بن کر جھلملاتے ہیں، نئی دنیاؤں کا رستہ بتاتے ہیں۔ مجھے دیکھو میرے چہرے پہ کتنے موسموں کی گرد، اور اس گرد کی تہ میں سمے کی دھوپ میں رکھا ایک آئینہ، اور آئینے میں تا حد نظر پھیلے محبت کے ستارے عکس بن کر جھلملاتے ہیں، نئی دنیاؤں کا رستہ بتاتے ہیں۔ اسی منظر میں آئینے سے الجھی کچھ لکیریں ہیں، لکیروں میں کہانی ہے، کہانی اور محبت میں ازل سے جنگ جاری ہے۔ اسی منظر میں آئینے سے الجھی کچھ لکیریں ہیں، لکیروں میں کہانی ہے، کہانی اور محبت میں ازل سے جنگ جاری ہے۔ محبت میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں آ کر کہانی ہار جاتی ہے، محبت میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں آ کر کہانی ہار جاتی ہے، کہانی میں تو کچھ کردار ہم خود فرض کرتے ہیں، محبت میں کوئی کردار بھی فرضی نہیں ہوتا، کہانی میں تو کچھ کردار ہم خود فرض کرتے ہیں، محبت میں کوئی کردار بھی فرضی نہیں ہوتا، کہانی کو کئی کردار مل جل کر کہیں آگے بڑھاتے ہیں، محبت اپنے کرداروں کو خود آگے چلاتی ہے۔
کہانی کو کئی کردار مل جل کر کہیں آگے چلاتے ہیں، محبت اپنے کرداروں کو خود آگے بڑھاتی ہے۔ کہانی میں کئی کردار زندہ ہی نہیں رہتے، کہانی میں کئی کردار زندہ ہی نہیں رہتے، محبت اپنے کرداروں کو مرنے ہی نہیں دیتی۔ کہانی میں کئی کردار زندہ ہی نہیں رہتے، محبت اپنے کرداروں کو مرنے ہی نہیں دیتی۔ کہانی کے سفر میں منظروں کی دھول اڑتی ہے، محبت کی مسافت راہ گیروں کو بکھرنے ہی نہیں دیتی۔ محبت ایک شجر ہے، اور شجر کو اس سے کیا مطلب کہ اس کے سائے میں جو بھی تھکا ہارا مسافر آ کے بیٹھا ہے، اب اس کی نسل کیا ہے، رنگ کیسا ہے۔ محبت ایک شجر ہے، اور شجر کو اس سے کیا مطلب کہ اس کے سائے میں جو بھی تھکا ہارا مسافر آ کے بیٹھا ہے، اب اس کی نسل کیا ہے، رنگ کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس سمت جانا ہے۔ شجر کا کام تو بس چھاؤں دینا، دھوپ سہنا ہے۔ شجر کا کام تو بس چھاؤں دینا، دھوپ سہنا ہے۔ اسے اس سے غرض کیا ہے، اسے اس سے غرض کیا ہے، پڑاؤ ڈالنے والوں میں کس نے چھاؤں کی تقسیم کا جھگڑا اٹھایا ہے۔ اسے اس سے غرض کیا ہے، پڑاؤ ڈالنے والوں میں کس نے چھاؤں کی تقسیم کا جھگڑا اٹھایا ہے۔ کہاں کس عہد کو توڑا، کہاں وعدہ نبھایا ہے۔ مگر ہم جانتے ہیں چھاؤں جب تقسیم ہو جائے تو اکثر دھوپ کے نیزے رگوں پہ میں اترتے ہیں، اور اس کے زخم خوردہ لوگ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سلیم صاحب۔ جی کرتا ہے کہ یہ محفل اسی طرح چلتی رہے، لیکن ایک اہتمام کام و دہن کے لیے بھی کیا گیا ہے جو باہر موجود ہے۔ ہم آپ سے آدھے گھنٹے کے لیے 30 منٹ، سچ مچ کے 30 منٹ کا بریک کرتے ہیں۔ آپ باہر کی مختلف چیزوں سے لطف اٹھائیے، کتابیں بھی موجود ہیں وہ بھی دیکھیے، اور انشاءاللہ اس نشست کا دوسرا حصہ آدھے گھنٹے کے بعد پھر شروع کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ لنچ بریک ایگزیکٹلی ½ آور کا ہے، تو آپ